آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل چینل پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا صدر قادیانی نہیں بن سکتا، پاکستان کا وزیر اعظم قادیانی نہیں بن سکتا، اور اسی طرح پارلیمنٹ میں قادیانی نہیں جا سکتے؟ حلف نامہ اٹھایا جاتا ہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں۔ جو بھی سیاستدان پارلیمنٹ میں جاتا ہے وہ یہ حلف نامہ اٹھاتا ہے اور اس پر دستخط کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاک فوج اور اسی طرح دیگر جو ہمارے حکومتی اور سرکاری ادارے ہیں وہاں پر قادیانی کیوں جا سکتے ہیں؟ اسی طرح سوال یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں قادیانیوں کا اثر و رسوخ کیوں بڑھ رہا ہے؟ قادیانی پاکستان کے آئین کے تحت غیر مسلم ہیں، پاکستان انہیں غیر مسلم قرار دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ غیر مسلموں کے لیے پاکستان نے جو حقوق مقرر کیے ہیں وہ حقوق پاکستان قادیانیوں یا احمدیوں کو دیتا ہے، لیکن یہ قادیانی ان حقوق کو استعمال کرتے ہوئے اس کے باوجود پاکستان مخالف جو دشمن ہیں، پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ الائنس کیوں بناتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں ایک خبر سامنے آئی جس کے مطابق تقریباً 300 سے 600 کے درمیان پاکستانی نژاد قادیانی اسرائیلی فوج میں بھرتی ہیں۔ اسی طرح چند ماہ پہلے جب مودی اسرائیل کے دورے پر گیا، وہاں پر بھی قادیانیوں کے ایک بڑے ذمہ دار کو اسپیشل بلایا گیا اور اس کی ملاقات مودی سے کروائی گئی، اور اس نے اس ملاقات کے دوران یہ کہا کہ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ مودی نے جو قادیانیوں کا سربراہ تھا اس کو یہ کہا۔ تو آج کے ہم پروگرام میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان پینل میں ہوں گے محترم جناب محمد متین خالد صاحب، جو ختم نبوت کے حوالے سے ان کا بہترین کام ہے اور گہری نظر ہے۔ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے محترم جناب راجہ ظفر الحق صاحب، جو چیئرمین پی ایم ایل نون سے ہیں اور اسی طرح سینیٹر بھی ہیں، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبد القیوم صاحب، جو سینیٹر ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے محترم جناب میاں محمود الرشید صاحب، جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی سے، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے محترم جناب عبد القدوس محمدی صاحب، جو معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور آخر میں ہمارا ساتھ دیں گے آخری جو ہمارے مہمان ہوں گے محترم جناب محمد فاروق چوہان صاحب، جو کالم نگار ہیں اور تجزیہ نگار ہیں۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، وہ کیوں ان کے اندر قادیانیوں کا اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے، اور وہ کیوں آپس میں تضاد اور اختلافات کا شکار ہیں؟ ایک طرف کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پارلیمنٹ میں دھواں دار تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں اور پاک فوج کے اداروں میں قادیانیوں کو نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں قادیانی غیر مسلم نہیں ہے، پھر اس کے بعد میں وضاحت بھی کرتے کہ میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا، اپنے ہی بیان سے انہوں نے یوٹرن لے لیا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب محمد متین خالد صاحب نے۔ بہت شکریہ محمد متین خالد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی متین خالد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے سرکاری ادارے ہیں اور اسی طرح ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں قادیانی خفیہ طریقوں سے اعلیٰ عہدوں تک اور اہم مناصب تک پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے حکم فرمایا اور مجھے یہ موقع دیا میں کچھ عرض کر سکوں۔ ہمارے ہاں کسی بھی حکومت میں سرکاری مشینری کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور حکومت کو بہتر اور احسن طریقے سے چلانے میں سرکاری افسران کا کردار جو ہے یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اہلکاروں کے انتخاب میں ہمیشہ تعلیم، اہلیت، شہرت، اس کے نظریاتی پاکیزگی، اسلام اور پاکستان سے وفاداری جیسے عوامل کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور ضروری ہے کہ اعلیٰ عہدوں کی تقرریاں کرتے وقت ایسے لوگوں کے ناموں پہ غور نہ کیا جائے جو اسلام، پاکستان اور آئین کے ساتھ ان کی وفاداری مشکوک ہو۔
اگر چور ہی چوکیدار بن گئے یا راہزنوں نے راہبروں کی جگہ لے لی تو پھر قانون اور آئین کے تحفظ کی ضمانت کون دے گا؟ اب دیکھیں ہمارے ہاں سیکولر جو حضرات ہیں وہاں سے لے کے بہت اور لوگ بھی وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اصولوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. گویا ان کے نزدیک علامہ اقبال جو ہیں وہ اتھارٹی ہیں اور بالکل اتھارٹی ہیں، لیکن ان کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پنڈت جواہر لال نہرو کو 1936 میں لیٹر لکھتے ہوئے کہا تھا کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں. اب ہمارے سرکاری محکموں میں قادیانیوں کی جو تعداد ہے وہ حیران کن اور چشم کشا اور بہت زیادہ ہوش اڑا دینے والی اس کے فگر ہیں. اب دیکھیں ہماری وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت خزانہ، وزارت پانی اور بجلی، مواصلات، سائنس ٹیکنالوجی، PIA، احتساب بیورو، تعلیم، پبلک سروس کمیشن، ایٹمی توانائی کمیشن، ہمارے باہر کے سفارت خانے، CBR، آپ کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں اکثریت جو ہے وہ چھپے ہوئے لوگ ہیں جو قادیانی ہیں. اب اس کا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مرزا محمود نے جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ تھا اس کا آن ریکارڈ یہ بیان ہے ان کے اپنے اخبار الفضل جو 11 جنوری 1952 میں 11 جنوری کا شمارہ ہے. اس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے آدمی جو ہیں وہ مختلف محکموں میں جائیں. انہوں نے کہا کہ پولیس میں جائیں، ایڈمنسٹریشن میں جائیں، اکاؤنٹس میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں اور فوج میں جائیں اور باقی محکمے خالی ہیں. سب سے پہلا وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ خان. اس آدمی نے پوری دنیا میں جہاں جہاں سفارت خانے پاکستان کے تھے وہاں جتنی بھرتی ہوئی ہے PM سے لے کے اوپر تک وہ ساری اس کی ریکمنڈیشن کے ساتھ اس کی سفارش کا وہی انٹرویو کرتا، وہی ٹیسٹ لیتا. وہ جو ساری اس نے جتنا قادیانی تھا چاہے کم پڑا زیادہ اس نے اپنے افسر رسوخ سے پوری دنیا میں جہاں پاکستانی سفارت خانے تھے وہاں بھجوا. اور اس کے پھر یہ دیکھیں ہماری فوج میں شروع میں جنرل عبدل علی وغیرہ اور لوگ جو تھے ان لوگوں نے انہوں نے پھر آگے اپنے حساب سے کیونکہ یہ لوگ آئین کے لحاظ سے اب دیکھیں پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے 14 اقلیتیں ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ 1% بھی نہیں ہے، وہ 0.9 ہے. ان کے حساب سے ان کو حقوق دینے چاہیے جو آئین دیتا ہے، لیکن وہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت کے حقوق تو نہ چھینے جتنا ان کا حق ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کی سیٹیں اتنی ہوتی ہیں، غیر مسلموں کی سیٹیں اتنی ہوتی ہیں، لیکن پتہ بعد میں چلتا ہے کہ مسلمانوں کی سیٹیں جو ہیں وہاں پہ باقی اقلیتیں نہیں آتی ہیں، وہ نام سے پکڑی جاتی ہیں، وہ اپنی شناخت جو ظاہر کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. لیکن یہ لوگ ہڈنلی اپنا حلف نامہ بھر کے کہ ہم بھی مسلمان ہیں دھوکہ دے کے، اور یہ حضرات ہیں یہ ہمارے کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس میں یہ موجود ہوئی. اچھا متین خالد صاحب، جی متین خالد صاحب، آپ نے ذکر کیا سر ظفر اللہ کا اور جنرل عبدل علی وغیرہ کا، تو آپ کی نظر میں کچھ یہ تو ماضی کا حصہ رہے، کوئی حالیہ یا چند سال پہلے کی کوئی ایسے واقعات ہیں، ایسی مثالیں ہیں کہ جو لوگ فوج میں یا دیگر ہمارے سرکاری اداروں میں رہے ہوں اور لیکن ان کا بیک گراؤنڈ بعد میں پتہ چلا ہو کہ وہ تو جی قادیانی تھے؟ دیکھیں یہ ایک سینسیٹیو سوال ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے. ایک چھوٹی سی معمولی سی بات پہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہے وہ مطلب خفیہ جو ہماری ایجنسیاں ہیں وہ حقائق کو نہیں دیکھتی، وہ کہتی کہ کیونکہ آپ نے ایک چیز آشکار کی ہے. میرے پاس ایک فگر ہے کہ کتنے یہاں پہ پاکستان میں برگیڈیئر کرنلز اور کتنے لوگ اس وقت جو ہیں فوج میں جو ہیں وہ قادیانی ہیں اور وہ اپنی جماعت کے لیے کام کرتے ہیں. پولیس میں نے آپ کو عرض کروں کہ اس وقت موجودہ ایڈیشنل IG جو ہے لاہور میں پنجاب میں وہ قادیانی ہے. یہاں 1122 چلتی ہے اس کا سربراہ قادیانی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے تھوڑی بہت دیر نہیں ہوئی، ابھی بہت کم عرصہ میں جسٹس سعد سعود جان ہائی کورٹ میں، جسٹس AS سلام،
जस्टिस इस्लाम भट्टी, ये सारे हजरात जो हैं ये कादियानी। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट जो आईजी मोटरवे भी रहे हैं और फिर वो पुलिस फाउंडेशन के सरबराह रहे हैं, फिर वो 2012 में इनको चेयरमैन नैब का मशीर मुकर्रर किया गया, उनको स्पेशली तौर पे ग्रेड 22 में तरक्की दी गई। उन्होंने खुद लिखा है, खुद कहा है कि मैं कादियानी हूँ, डॉक्टर वसीम कौसर। तो इस तरह एक लंबी मैं FIR इस वक्त मतलब FBR में बहुत दूर ना जाएं, ये अपना IMF के इजलासों में जो शरीक होते रहे हैं, ये सुहेल अहमद जो हैं, सुहेल अहमद ये सेक्रेटरी खजाना पंजाब थे और यहाँ से ये चलते जो हैं ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन बन गए। और इनको अनएक्सपेक्ट मतलब कोई मसला ही नहीं, 22वें ग्रेड में इनको 50 अफसरों से ज्यादा तरजीह देके इनको प्रमोट कर दिया गया। अब देखिए दुखात सिर्फ इतनी है कि ये इतने फिगर हैं कि ये हैरान कौन फिगर हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में आला जो ब्यूरोक्रेसी में कितने कादियानी बैठे हुए हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो एक एजेंसी को एक टास्क दे कि अब देखें भाई, ये देखें अभी 2 साल पहले डिप्टी कमिश्नर जंग जो है वो रिटायर हुए हैं, असर ताहर वो डिप्टी कमिश्नर रहे, इसी तरह और बाकी बेहद डिपार्टमेंट्स में। तो मैं जनरल अख्तर का नाम आया, खालिद साहब जी, मतीन खालिद साहब, इनको जांचने का जब ये लोग भर्ती होते हैं इन इदारों में, सरकारी इदारों में, तो इनको जांचने का कोई पैमाना नहीं है? हमारे पास कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके जरिए पता चल सके कि भाई ये कादियानी है, इसको इस मनसब तक नहीं पहुंचाना चाहिए? नहीं देखिए, जांचने का तरीका तो ये है ना जी कि एक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ हमारे यहाँ पार्क है, तो मैं उस पार्क को मैं वहां पे सैर करता था 2 साल पहले। मैंने अपने फैमिली का कार्ड बनवाया, वो आर्मी का है पार्क। उसमें क्या हुआ कि मेरी पूरी तफ्तीश हुई, मेरा पूरा हुआ कि मैं क्रिमिनल तो नहीं हूँ, मेरा कोई दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक तो नहीं है, मेरा कोई रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं है, मैं क्या आइन और कानून की, मैं ISI ने और दीगर एजेंसियों ने पूरा मुझे फिल्टराइज किया। उसके बाद मेरा मामूली सा कार्ड है पार्क में जाने का, तो मेरा वो कार्ड बना है। तो ये जो कलीदी ओहदों पे आते हैं इनकी पूरी इसकी स्कैनिंग होनी चाहिए कि, लेकिन ये लोग एक फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि मैं हल्फिया बयान करता हूं कि मैं मुसलमान हूं, खत्म नबूवत पे ईमान रखता हूं और कादियानियों को गैर मुस्लिम समझता हूं। उसके बाद नीचे साइन कर देते हैं, फिर इसको अदालत कहती है जी उसने लिख के दे दिए वो मुसलमान है। हम कहते हैं जी इसका वालिद कादियानी, दादा, मामा, चाचा, बीवी, बच्चे, ये चनाब नगर रबुआ में इसका बाप मुरब्बी है, इसके खिलाफ पर्चा 298C के तहत हो चुका है, ये लिटरेचर तकसीम करता है, ये इसके घर में केबल वो मिर्जा मसरूर के ये देखते हैं, लोगों को दावत दे, लेकिन अदालत कहती नहीं भी भाई उसने साइन कर दिया। ये है धोखा, और धोखे की बुनियाद पे ये सारे कादियानी जो हैं ये कोई एक भी नहीं लिख के देता। हज करने जाते हैं वो फॉर्म पे साइन कर देते हैं, सर्वस लेने जाते हैं हर किस्म का एफिडेविट लिख के जी बिल्कुल मतीन साहब, बिल्कुल धोखा देते हैं कादियानी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इनके अहदाफ क्या हैं? धोखा देकर जब ये आला सरकारी इदारों में जाते हैं तो वहां तक जाकर पहुंचते हैं तो वहां पसे पुश्त इनके अहदाफ क्या होते हैं? जिससे मैं आपसे अर्ज करूं कि ये फिर बात लंबी हो जाएगी, आपका टाइम थोड़ा है, आपने और दोस्तों को भी शायद इसमें दावत देंगे। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो हजरात मुझे सुन रहे हैं और बिलखुसूस आप हजरात, इसके लिए जाहिद मलिक साहब की एक बड़ी जबरदस्त किताब है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और इस्लामी बम। उस किताब पे आपको हैरान होंगे कि उस किताब के आखिर में उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया था कि पूरी दुनिया हिल के रह गई थी, क्योंकि हमने खुद डॉक्टर अब्दुल सलाम को अपने ऊपर बिठाया, तो उसने क्या किया, ये पूरी तफसील है, क्योंकि लंबी तफसील है, मुख्तसरन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान का जितना भी एटम बम का जो खाका था, उसके कागजात थे, जो कॉन्फिडेंशियल जो चीजें थी, ये सारी की सारी उन्होंने अमेरिका को फराहम की। और हमारे यहाँ से जब वो डॉक्टर वजीर खारजा साहबजादा यकूब अली खान साहब वहां पे गए तो उन्होंने ये जाके सारा, वो तो उन्होंने कहा जी कि आपने तो एटम बम बना लिया हुआ है,
تو انہوں نے کہا یہ ہم نے تو ایٹم بم نہیں بنایا. انہوں نے کہا آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. تو وہاں سارا ماڈل پڑا ہوا تھا, سارے کاغذات. تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا. تو جب یہ کہتے کہ ہم باہر نکلے تو باہر ڈاکٹر عبدالسلام کھڑا تھا. تو وہ سمجھے یہ زاہد ملک صاحب جو ہیں یہ کوئی مولوی نہیں ہے, یہ کوئی مطلب کو ختم نبوت کا کوئی برکر نہیں ہے, عام ایک صحافی ہے. اس نے کتاب لکھی اور اس نے یہ انکشاف کیا کہ جو قادیانی بھی کلیدی عہدوں پہ کسی بھی ملک کسی بھی ادارے میں ہو, وہ وہاں کی ساری معلومات جو ہیں وہ اپنے پاکستان دشمن ممالک کو دیتا ہے اپنے خلیفہ کے تھرو. ہر قادیانی یاد رکھیے, ہر قادیانی سب سے پہلے اپنے خلیفہ کا وفادار ہے, بعد میں کسی ملک کا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی غداریوں, اس کی سازشوں سے مجرمانہ چشم پوشی کر کے اس آدمی کو اتنے انعامات, اتنے ایوارڈ اس کو دیے گئے کہ جناب اس کو تگمہ ایوارڈ اس نے کارکردگی پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا گیا. اس آدمی نے جب اس کو سائنس کانفرنس ہو رہی تھی, بالکل متین صاحب, بالکل ایک غدار وطن کے ساتھ اتنا سلوک کیا گیا, بالکل غلط کیا گیا. اچھا آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ قادیانیوں کا اثر و رسوخ جو بڑھ رہا ہے سیاسی جماعتوں میں, سرکاری اداروں میں, اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا تجاویز دیں گے آپ؟ دیکھیں اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں پاک فوج کا ایک بہت خوبصورت بیان آیا اور کہ بھئی ہم ختم نبوت پہ اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ بہت ہی خوبصورت بیان آیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو یہ چاہیے کہ اگر ان کا وہ ختم نبوت پہ واقعتاً وہ انہوں نے بہت اچھا بیان دیا, سیاسی جماعتیں بھی اس وقت جو ہیں وہ اپنے سیاسی پوائنٹ بڑھا رہی ہیں, تو ان کو یہ چاہیے کہ لاہے عمل ایک ایسا تیار کریں کہ پاکستان اس آدمی کو, ایسا کوئی شخص جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا, پاکستان کی سپریم کورٹس کو نہیں مانتا, اکثریت کی دل آزاری کرتا ہے اور ان کے اسرائیلی فوج میں ان کے لوگ موجود ہیں, تو اس کے لیے ایک ایسا میکنزم, ایسا سخت قسم کا بنا دیں, ایسی سزا تجویز کر دیں کہ اگر کسی قادیانی نے چھپ چھپا کے کوئی ایفیڈیوٹ دیا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے اور اس نے اگر مراد حاصل کی تو تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی. اور اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو گیا, جیسا کہ ہمارے ہاں قانون بن جاتا ہے اور امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, جیسا کہ پاکستان میں قانون توہین رسالت کے پیچھے تو ساری دنیا پڑی ہوئی ہے, لیکن حیران کن بات ہے کہ ابھی تک کسی گستاخ رسول کو پاکستان میں سزائے موت نہیں دی گئی, عمل درآمد نہیں ہوا. اپیلیں پڑی ہوئی ہیں اور نیچے سے جرم کرتے ہیں, سیشن کورٹ ان کو پھانسی دیتا ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان کو چھوڑ دیتی ہے. جی بالکل جی متین صاحب, بالکل پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں, لیکن جی بالکل قوانین تو موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے تو اس لیے ہمارے پاس مہمان اور بھی بہت زیادہ ہیں, ان کو بھی وقت دینا ہے. بہت شکریہ متین خالد صاحب. متین خالد صاحب ختم نبوت کے حوالے سے ایک مستند ثبوت ہیں, جن کی ایک تحقیق ہے, پوری زندگی ان کی ختم نبوت کے حوالے سے گزری. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں قوانین تو ہیں لیکن ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں قانون توہین رسالت تو ہے لیکن آج تک کسی گستاخ رسول کو پھانسی نہیں دی گئی. لیکن جو دوسری طاقتیں ہیں, بہت سے لوگوں کو ابھی بھی محض اس قانون سے اس لیے چڑ ہے کہ چونکہ اس سے جو ہے ان کے جو اہداف ہیں, ان کے جو مقاصد ہیں, ان میں آڑ آتی ہے, رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تو جیسا کہ متین خالد صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے سرکاری ادارے اور اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر قادیانیوں کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ ہے, اور بدقسمتی سے وہ دجل سے کام لیتے ہیں, دھوکہ دہی کرتے ہیں. تو جی بالکل دجل سے کام لیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آئین کے مطابق جو ان کو حقوق ملے ہوئے ہیں ان حقوق پر ان کو پورے حقوق دیے جائیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محترم عبدالقیوم صاحب, جو سینیٹر بھی ہیں اور پاکستان آرمی میں ان کی کافی خدمات رہیں اور سیاست سے بھی ان کا تعلق رہا, اور اس وقت بھی وہ سینیٹر ہیں. اور اسی طرح پاک بھارت جنگ جب 71 میں ہوئی تو ان میں بھی ان کی شمولیت رہی. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی جنرل صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے
کہ سیاسی جماعتوں میں اور سرکاری اداروں میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ قادیانی بہت زیادہ ہیں. آپ نے بیان سنا ہوگا کیپٹن تقریر سنی ہوگی پارلیمنٹ میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں میں اعلیٰ عہدوں تک قادیانی موجود ہیں, آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری لائن پہ لیا ہے. جی, ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ہر طبقہ فکر کے لوگ, ہر ریلیجن کے لوگ وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں اور ان کے رائٹس جو ہیں وہ برابر کے رائٹس ہیں. آپ کو پتہ ہوگا, اور یہ ہم کیوں ایسے کرتے ہیں, ہم یہ گائیڈنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ اور قرآن کی ٹیچنگ سے لیتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں یہودی نصار سب کو ملا کے تو ایک اسٹیٹ بنی تھی اور آگے چلے تھے. تو اس لیے ہمارے ہاں جو ٹوٹل تقریباً آلموسٹ 100% پاکستان تو ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ کسی کو کوئی ذرہ ایوتا برابر شک نہیں ہے. لیکن یہ اہمیت کا مسئلہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا پوری کے اندر آگے پیچھے چلا ہوا, اور پاکستان میں بھی اس کا تھا. پاکستان میں ربوہ میں ان کا وہ انسٹیٹیوشن بھی ہے اور اپنے طور کے اوپر ان کی کچھ موجودگی ہے. لیکن یہ کہنا ہمارا جو پاکستان آرمی میں انڈکشن ہے مثلاً, وہ تو ہم ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, اور اس لیے اس کو پھر مسلمان کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ بڑا پاکستان کے اندر کوئی ایسا بڑا خطرہ نہیں ہے. یہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہی نہیں ہے, یہ اس کو اسلام کا قلعہ بھی کہتے ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جتنی ریلیجن کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کے پاکستان کے اندر ہوتا ہے, اپنی ماؤں بہنوں کی عزت, اپنی مسجدیں آباد, نمازیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق اور جنون ہے لوگوں کا, اس کی تو مثال میرے خیال ہے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. تو اس لیے ہمارے جو پاکستان کے ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کبھی فرقہ واریت کی بات کو کرتے ہیں, کبھی وہ دوسرے مسائل کو, کبھی وہ سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر بات کرتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں, مجھے یاد ہے کہ کراچی میں ایک ہی کار, سفید کار اور ایک ہی نمبر, اس نے پہلے مسجد پہ فائرنگ کی اور پھر بعد کے اندر پتہ لگا کہ امام بارگاہ پہ فائرنگ کی, بعد مزاروں کے اوپر وہی گاڑیاں فائر کرتی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان دنیا میں امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا ریلیجن کمزور ہو. تو ہمیں یگانگت کے ساتھ, اپنی ایمان کے ساتھ, ہمیں اپنے اپنے گریبان میں دیکھ کے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنا کے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ جو راہ ہمیں قرآن کریم کے نزول کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے ساتھ ہمیں عطا ہوئی اور پھر خلفائے راشدین جس طرح اس کو آگے چلایا, اور آج تک اللہ کے کرم سے پاک اسلام جو ہے دنیا میں سب سے پھیلنے والا زیادہ مذہب ہے. یہ کائنات کا مذہب ہے. جی بالکل سر, بالکل سر, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کو پورے حقوق دینے چاہیے. آپ نے جنرل صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ ہم آرمی میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ حلف نامے پہ دستخط کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ بہت سے ایسی, جب ہم ان کی احمدیوں کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, ان کی چیزوں کا وزٹ کرتے ہیں, تو وہ جو پاک آرمی میں جو لوگ ان کے رہے ہیں ان کو وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ پاک آرمی میں آ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنرل صاحب کہ آرمی کا موٹو تو یہ ہے, موٹو تو ہمارا آرمی کا یہ ہے کہ وہ جہاد کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد ہی سب کچھ ہے. آپ نے بھی جب 71 کی جنگ میں شرکت کی تو آپ نے جہاد ہی کے جذبے سے شرکت کی تھی, لیکن جب قادیانیوں کے ہم مذہب کو, ان کے مسلک کو جب ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو ان کے ہاں تو جہاد کی نفی ملتی ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے کہ جو بندے جہاد کے مخالف ہوں وہ آرمی میں بھی چلے جائیں؟ دیکھیں, ہمارے فوج کا ماٹو ہے ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ, اور اس کے اوپر جو عمل پیرا ہوتا ہے وہی. ایک وقت تھا شروع میں, آپ کو پتہ ہے کہ بہت, یہ پھر بعد میں جب ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم کے اوپر آ کے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا,
اور اس کے بعد بڑی محتاط انداز کے اندر ہم سارے چلتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری فوج کے اندر کرسچین بھی جنرل تک پہ پہنچے ہیں. بالکل. ہمارے فوج کے اندر سکھوں اور ہندوؤں نے بھی اپنے جو ہے اوٹھ لی ہوتی ہے جو ان کے اپنے مذہب کے مطابق, اور وہ ایز اے پاکستانی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. تو اس لیے کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہے, اور خدا کی کرم سے ہماری آرمی دنیا کی چند بہترین آرمیوں میں سے ہے. اور پاکستانی قوم کا اگلے دن ہمیں سعودی امبیسڈر نے گھر پہ دعوت دی تھی, میں بھی اس میں شامل تھا ڈنر کے اوپر, اور ہم آپس میں بات کر رہے تھے. میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں 2 سال سعودی لینڈ فورسز کے اندر رہا خمیس مشہد کے ایریا میں, اور وہاں یہ تھی ان کی میں قائد کتیبہ طبقہ شرح مدفعیہ تھا جو منطقہ جنوبیہ میں ہے. تو ہمارا جو ہے حرمین شریفین کی کا تحفظ سعودی بھائیوں کے ساتھ ہمارا یہ ہے. مسلم یونٹی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب ہمارے جو ہمارے اسلامی ممالک 57 ان کو ایک جگہ کے اوپر جمع ہو کے سب کو آگے چلنا چاہیے. اور یہ جو ایک سازش ہو رہی ہے اسلام کے خلاف, کہ آپ دیکھیے عراق میں کیا ہو رہا ہے, لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, اور باقی ممالک کو تھریٹن بھی ہو رہا ہے. تو ان ساروں کو کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ سے ہاتھ جوڑنے کے. دیکھیے میں آپ مدینہ کے ایک بڑے ہمارے سب سے پاکیزہ شہر, اور میں ابھی پیچھے حج کر کے آیا ہوں تو میں مدینہ میں تھا حج سے 2-3 دن بعد 3-4 ستمبر کو. ہمارا ایک بڑا ایمان نیا اور ہمارا دھڑکتا ہے, اور ہم یہ قطعی طور کے اوپر بھی ہمیشہ آپس کے اندر مل کے اور اسلام کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اللہ کے کرم سے رہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی دشمنوں کو یہ موقع نہ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آپ سے کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کرو, آپ سے کوئی کٹے تو اس سے جڑو, آپ کو کوئی محروم کرے تو اس کو دو, اور آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو اور آپ کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. یہ ہمارا اتنا بڑا فلسفہ ہے اللہ کے کرم سے. بالکل سر, ہمیں بالکل اپنا دل وسیع کرنا چاہیے. اسلام بھی جی سر بالکل, ہمیں اسلام بھی یہی درس دیتا ہے کہ سب کو لے کر چلنا چاہیے. لیکن سر ہمارے آئین میں ایک عجیب شک موجود ہے کہ سربراہ مملکت جو ہے وہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے, کافر نہیں ہو سکتا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقننہ کے اندر جب یہ چیزیں موجود ہیں تو انتظامیہ اور عدلیہ اس میں پھر یہ شکیں کیوں نہیں ہیں, یا وہاں پر ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ اپنے طور کے اوپر دیکھو نا, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا, یہ تو بات ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی بالکل. لیکن باقی جتنی اقلیتیں ہیں ان کے اپنے رائٹس ہیں, اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی یہ مانی جاتی ہے بات. اور اقلیتوں کو حقوق دینا اور ان کا تحفظ کرنا اور ان کو مذہبی آزادی دینا اور سوچ اور فکر کی آزادی دینا, یہ ہمارے مذہب اور ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی جنگ ایسی نہیں لڑی جہاں انہوں نے خود حملہ آور ہوئے ہوں, ڈیفینس کی بات یا انہوں نے امن کی بات کی ہے. اور یہ جو دشمن ہمارے خلاف عمل پیرا ہے نا, جو اسلام کو توڑ کے ہر بات اسلام فوبیا کی بات کرتے ہیں, ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جی ایک اسلامک ورس ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو, فتح آپ کی ہوگی, شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. اور ہمارا ایمان جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے, وہ انسانیت کے تحفظ کی بات کرتا ہے. ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق عباد ہے. وہ حقوق المسلمین کی بات نہیں ہے, حقوق العباد ہے, بندوں کے حقوق, اور ان کو ہم دیتے ہیں اللہ کے کرم سے. اور ہم بالکل, ہمیں کوئی ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں. جنرل صاحب میں آپ کی بات سر بالکل سر جی جنرل صاحب میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک سوال ہے, ایک سینسٹیو سوال بن جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سربراہ مملکت مسلمان ہونا ضروری ہے تو ہم اقلیتوں کو حقوق بھی دے رہے ہوتے ہیں, پورے حق دیتے ہیں. الحمدللہ کبھی احمدیوں پر کبھی حملہ ہوا تو پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جب آئین کے اندر یہ نظام کیوں نہیں ہے کہ جو پاک فوج ہے، اسلامی جمہوریہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کا جو سربراہ ہے اس کو ہر حال میں مسلمان ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارے چیف جسٹس کو، ہمارے جو دیگر بڑے عہدے ہیں ان پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیوں نہیں یہ شکیں ہیں؟ دیکھیں یہ شکے کی ضرورت نہیں. آپ کے کوئی پرائم منسٹر کے متعلق یا وزیروں کے مطابق یا آپ کے ایک وقت تھا کہ فوج کے جرنیل کے عہدے تک بھی لوگ تھے، لیکن وہ بہت پہلے کا وقت تھا. اس کے بعد تو بالکل یہ حالت ہوتی گئی ہے، اور اللہ کا کرم ہے آپ کے یہ سارے جو ہے 70 سالوں میں تو کبھی کوئی ایسا بندہ ہیڈ نہیں رہا جو کہ وہ یعنی جوڈیشری کے اندر فار ایگزامپل آپ کے جو ہمارے رامداس صاحب تھے یا وہ ہندو تھے اور انہوں نے اپنا وہ پورا رول ادا کیا. جسٹس کارنیلیس رہے ہیں جو کرسچین تھے. تو آپ ان چیزوں کو اس طرح نہیں کر سکتے. آپ نے ایک سمبولک ریاست کا ہیڈ کا رکھا ہے، باقی آپ نے کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی. اور خدا کے کرم سے جو بندے پاکستان میں ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان سے شفقت اور محبت کرتے ہیں. پاکستان سب کا ملک ہے اور پاکستان سب کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اور ہماری سوچ اسلامی ہے. ہم اپنے مذہب 95% سے زیادہ لوگ ہم مسلمان ہیں. وہ ہمارے اپنے ایمان اس کے اندر ہمارے میں خلل نہیں ڈالتا. اور ہمارے اسلامی تعلیم و بات کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر محکمے کے اندر بھی ہے جو لوگ جس کی جو حقوق ہے ان کو ملنی چاہیے اور وہ سب کے برابر کے حقوق ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ فلانے نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. جنرل صاحب آخر میں ہماری جنرل صاحب آخر میں یہ بتائیے گا، چونکہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، تو ختم نبوت کا حوالے سے مسلم لیگ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تضاد ہی تضاد نظر آتا ہے. ایک طرف تو ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، پھر اس کو بحال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کیپٹن صفدر صاحب کی دھواں دار تقریر ہوئی پارلیمنٹ میں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا متنازع بیان بھی آیا، اور پھر انہوں نے اس پر یو ٹرن لیتے ہوئے دوبارہ پریس کانفرنس بھی کر دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ ختم نبوت کے حوالے سے بحث چھڑی ہوئی ہے اور تضاد نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا سازشیں ہو رہی ہیں یا یہ آپس میں اختلافات ہیں؟ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی تضادات نہیں ہے. مسلم لیگ جو ہے وہ ایک ٹوٹل اسلامی سوچ کی جماعت ہے. دیٹ از وائی میں بھی ان کے منشور دیکھ کے میں اس کی منشور کا ممبر بھی ہوں. تو میں نے سمجھا پاکستان کی آج جو بیسٹ اسلامی سوچ اور تشخص کے تحفظ والی جماعتیں ساری ہیں، اور اس کے اندر مسلم لیگ کی سوچ بھی بالکل اسی طرح ہے. اور دوسرا یہ جو آپ کہتے ہیں نا اندر ہے، میں سینٹ کے اندر تھا، اور یہ جو ختم نبوت کے بارے میں کوئی کسی قسم کا نہ حکومت کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے. اپوزیشن نے اس امینڈمنٹ کو غلط طریقے سے آگے کیا، اس لیے نہیں کیا کہ وہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے. ان کو ایک غلط فہمی تھی کہ شاید یہ جو ووٹ ہے یہ سب لوگوں کے لیے ہے، انکلوڈنگ نان مسلم. تو اس نیو پوائنٹ کے اوپر ہاں اور ہم نے ووٹ بھی دیا، لیکن وہ ترمیم ہوگی غلطی سے. اور نہ میں ان کو مجھے الزام ٹھہراتا ہوں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، اس میں پارٹی کی تحریک انصاف کی جنہوں نے اگینسٹ ووٹ دے کے یہ ترمیم کرا دی تھی. ہم نے اس کو ٹھیک کیا اور پھر سب مشترکہ طور کے اوپر اس کو ہوا. رانا ثناء اللہ کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے بھی جب پریس کانفرنس کر دی تو ضرور ان کے منہ کے اوپر کچھ چیز لگانی ہے یا تھوپنا ہے. ہمارے ہاں یہ جو ٹینڈنسی ہے نا، ٹینڈنسی کہ کسی کے اوپر پیچھے دوڑا دو. میں اپنے گریبان میں دیکھ کے یہ نہیں سوچتا کہ میں کتنا پکا مسلمان ہوں. کیا میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پڑوسیوں کا خیال، والدین کا خیال، میں غریبوں کا خیال یہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ میرے خیال مسلم ہوتا ہے. اس نے یہ کیا کہہ دیا، اس نے یہ کیا کہہ دیا، اس بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ ٹینڈنسی جو ہے یہ ہمارے اندر نفاق پیدا کرتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سب کی نیتیں جانتا ہے. ہماری نہ مسلم لیگ میں نہ ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ڈاؤٹ ختم نبوت کے متعلق یہ وہ ان لوگوں کی سازش ہے جو پاکستان کے اندر دراڑیں ڈال کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی کرم سے ہم اپنے ملک کا بھی تحفظ کریں گے اور ناموس رسالت یا اپنے آخری نبی ہوں کی وہ بات ہے. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ تو ہر انسان کے دل کی دھڑکن ہے، اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے متعلق ہم یہی کہتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور یہ پاکستان ہمارا اسلامی ایک گلشن ہے اور اس کی شعائیں پوری دنیا
میں اللہ کے کرم سے جاری کی جاتے عرب کی سرزمین سے ہوتی تھی، اور یہ ہمارے اندر اتفاق ہے. ہمیں ابھی آگے جانا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، ہیلتھ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کو چین بھی جانا جائے تو تعلیم حاصل کرے. چین کو مسلمان ملک تو نہیں تھا نا، آپ کو اس کے اندر آپ کو صحت میں ترقی کرنی ہے، آپ کو اتفاق پیدا کرنا ہے. اور جس شہر سے آپ بول رہے ہیں یہ ایکچولی پوری دنیا کا دارالحکومت ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جس وہاں پڑا ہوا ہے. اور ہمیں وہاں سے جی سر، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے سر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، اور بہت اچھی انہوں نے باتیں کہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اس گلشن کی حفاظت کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو سب کے لیے بنائیں. بالکل حقیقت میں یہی ہے کہ پاکستان سب کے لیے ہے، لیکن جب پاکستان جس مقصد اور نظریے کے لیے بنا تھا وہ تھا اسلام. ہمیں سب کو جس طرح ہم پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں اسی طرح پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کی بھی حفاظت کرنا ہوگی. اگر ہم پاکستان کے نظریے کو بھلا دیں گے اور ہم سب یہ سمجھیں گے کہ چونکہ نظریے کو پیچھے ڈال کر ہم یہ سمجھیں کہ لوگوں کو جتنے بھی مسالک کے، مذہب کے جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ سب کے سب اس ملک میں آ جائیں اور رہیں، بس ان کی حفاظت کرنی ہے. اگر ہمارے ہدف یہی رہے گا تو پھر پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ ضائع ہو جائے گا، جو نظریہ تھا وہ ضائع ہو جائے گا. ہم بالکل قادیانیوں کو یا احمدیوں کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دجل سے، دھوکہ دہی سے جس طرح ہمارے اعلیٰ عہدوں تک پہنچتے ہیں اور پھر ان کی جو قرابتیں، ان کے جو تعلقات ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہمارے ملک کو اور ہمارے نظریے کو اور ہمارے کاز کو نقصان ہوتا ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں کہ انہوں نے از خود یہ وطن چھوڑا، اس وطن میں رہے، سب کچھ پلے بڑھے اور اس وطن نے ان کو عزت دی، سب کچھ دی، لیکن آخر میں وہ اس وطن کے بارے میں ایسے نزیبہ الفاظ کہہ کر چلے گئے جس کو دہرانا بھی شرم کی بات ہے کہ ہم اسے دہرائیں تو ہمیں شرم آتی ہے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے. تو اسی لیے، اور اس سے پہلے جیسے کہ واقعہ ایک ذکر کیا کہ جب ایٹمی پلان تھا ہمارا، اس کے بارے میں معلومات پہلے وہاں پہنچ چکی تھی اور پہنچانے والے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایسے لوگوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ایسے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح ہمارے حامی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، کافی وائرل ہوئی خبر، اور پاکستان کے ایک معروف جو تحقیقی ادارہ ہے، جریدہ ہے، اس نے یہ خبر چھاپی ہے کہ 300 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں اسرائیلی فوج میں ہیں اور وہ قادیانی ہیں. تو جب ان کے مفادات ان کے ساتھ ملتے ہیں، اب انڈیا کے اندر بھی جب مودی کو اسرائیل کے دورے پر جب گیا تو وہاں بھی یہ دیکھا گیا جو قادیانیوں کا سربراہ یا ذمہ دار تھا تو وہ ان سے خصوصی طور پر ان کو ملاقات کے لیے بلوایا گیا. تو اسی طرح تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب پاکستان مخالف جو دشمن ہیں ان کے ساتھ جب ان کے لنک ان کے تعلقات بڑھتے ہیں تو اس سے پاکستان کے نظریے کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان اقلیتوں کو پورے حقوق دے، اور اس کے ساتھ حقوق دینے کے ساتھ وہ پورے حق لیں، لیکن پاکستان مخالف جو بندہ بھی کام کرے، جو بھی اقلیت ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا پھر احمدی ہوں یا کوئی اور ہو، تو پاکستان مخالف جو بندہ بھی جائے گا ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنا ہوگی. اور بدقسمتی سے ہمارا جو اختلاف ہے قادیانیوں سے، احمدیوں سے، وہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ آئین کے تحت، قانون کے تحت وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح اس دھوکے بازی سے، دجل سے اور فریب سے باز آ جائیں. جب وہ اس سے باز آئیں گے تو ہمارا ملک، تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف جو جھگڑا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو احمدی ہیں یا ان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں نرم رویہ پایا جاتا ہے. اسی طرح جو ہمارے دیگر ادارے ہیں، سرکاری ادارے، وہاں پر بھی ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر وسیم کوثر ایک جسٹس رہے، انہوں نے خود کہا کہ میں احمدی ہوں. تو بتائیے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو انصاف دینے والا غیر مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غیر مسلموں کو مسلمانوں پر حاکم بنانا یہ تو قطعی غلط ہے. تو کیا مسلمانوں کے ملک میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا، کوئی ایسا مسلمان ان کو نہیں ملا جو ان کے بارے میں فیصلے سن سکے، ان کے بارے میں فیصلہ سنا سکے، جو ان کے درمیان میں انصاف کا معاملہ کر سکے؟ اسی طرح جیسے کہ بات سامنے آئی کہ آئی جی موٹر وے پولیس جو ہے، ایڈیشنل آئی جی، ان کے بارے میں بھی یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ
قادیانی یا احمدی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح جو IMF کے سیکرٹری رہے, ڈپٹی کمشنر جنگ رہے, وہ بھی, ان کے بارے میں بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ وہ بھی قادیانی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی جو ماضی میں ہمارے ساتھ مثال ملتی ہے, سر ظفر اللہ جو قادیانی تھے, جنہوں نے قائد اعظم مرحوم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا. تو اس سے یہ سمجھا اچھا. اور دوسری سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ان کے مسلک میں یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں. ان کے مسلک میں, احمدیوں کے مسلک میں, قادیانیوں کے مسئلے میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے. تو جو لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہوں, مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہوں, تو ہم کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچائیں؟ ہم کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کس منہ سے ہم اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانتا ہو, اس کی نبوت پر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہو, ہم اس کو اپنا منصف بنا لیں, ہم ان کو پولیس کے عہدوں میں ان کو پہنچائیں؟ یہ ہمارے لیے شرمناک بات ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب میاں محمود الرشید صاحب نے, جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر, اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے کافی گرما گرمی چل رہی ہے ملک کے اندر. نون لیگ کے اندر متضاد بیانات آ رہے ہیں. پہلے تو کہا گیا, جو آپ نے بھی سنا, دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ حلف نامے میں تبدیلی ہوئی, پھر کہا گیا کہ غلطی ہوئی, اور پھر اس کے بعد کیپٹن صفدر نے جو دھواں دار تقریر کی وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور پھر رانا ثناءاللہ نے متنازع بیان دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے اس ختم نبوت جیسے اہم مسئلے کو اور حساس مسئلے کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض غیر مرئی طاقتیں, خاص طور پر قادیانی اور احمدی جو ہے جی, وہ ایک پلاننگ کے ساتھ حکومتی کے ذریعے سے اس طرح کا کام کروانے چاہ رہے ہیں. اور یہ پہلی بات نہیں ہے جی, اس سے پہلے بھی توہین رسالت کا جو کہ قانون ہے اس کے اندر تبدیل کرنے کی باتیں کی گئی جی, اس کے بعد پھر یہ حلف نامے کے اندر تبدیلی کی گئی, اور اب جو ہے جو رانا ثناءاللہ نے جو بات کی ہے وہ تو بہت سی آگے بڑھ گئے اور انہوں نے مسلمان ڈکلیئر ایک طرح کا کر دیا. یہ تو اللہ کا شکر ہے جی, کہ پاکستان کے کروڑ عوام جو ہے بالکل وہ سراپا احتجاج بن گئے, اور ایک ہی دن کے اندر انہیں گھٹنے ٹیکنے اور پریس کانفرنس کر کے ڈکلیئر کرنا پڑا کہ نہیں, میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں, اور جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ صہیونی قوتیں ہیں, احمدی ان کے اہلکار بنے ہوئے ہیں, یہ مل کر اس طرح کی سازش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی تمام دینی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, سوشل میڈیا پہ اور باقی لوگ جو ہے نا, بڑا اس پہ انہوں نے بر وقت اس پر احتجاج کیا اور اس سازش کو ناکام بنا دیا. جی میاں صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کیپٹن صفدر کا جو بیان تھا کہ سرکاری اداروں میں اور فوج میں اور عدلیہ میں بھی ایسی قرارداد ہونی چاہیے, قانون ہونا چاہیے کہ جس میں جو احمدی ہیں یا قادیانی ہیں وہ ان عہدوں تک نہ جا سکیں, تو آپ اس قرارداد سے کس حد تک متفق ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی قرارداد لانے میں کیا حمایت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیے, بالکل ہم حمایت کریں گے. قادیانی جو ہے وہ ایک اقلیت ہے جی, اقلیت رہتے ہوئے اپنے آپ کو اقلیت مانے, بالکل, اور جو اقلیتوں کے حقوق ہیں اسلام کے, وہ کرسچنز ہیں, ہندو ہے, سکھ مذہب ہے, پارسی ہیں, اسی طرح قادیانی جو ہے وہ اقلیت ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ نان مسلم ہیں. نان مسلم رہتے ہوئے اپنے آپ کو اقلیت کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کو انہیں دینے چاہیے, لیکن وہ مسلمانوں کا بیروپ دھار کر اگر کوئی اس میں اپنے لیے اس طرح کا راستہ تلاش کر رہے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ کسی صورت جو ہے وہ پاکستان کے لوگ سب وہ راسخ عقیدہ مسلمان ہیں, وہ کسی اس طرح کی کوشش اور سازش کو نہ اب تک کامیاب ہونے دی ہے اور نہ آئندہ ہونے دیں گے. اچھا میاں صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے نون لیگ کافی اختلافات کا شکار ہے, تضادات ہیں کہ کیپٹن صفدر کچھ اور کہتا ہے, میاں صاحب کچھ اور کہتے ہیں, پھر حلف نامے میں تبدیلی ہوئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نون لیگ کے اندر کچھ ایسی لابی تو نہیں ہے, ایسے قادیانی تو نہیں ہیں اس کے اندر کہ جو بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے سارے اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے, قادیانی جو ہے نا ڈکلیئر کر کے اعلانیہ یہ کام نہیں کر سکتے.
قادیانی کی حرکت لیتے ہیں مختلف پارٹیوں کے اندر، لوگوں کو ان پر ورکنگ کرتے ہیں، پھر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں اور ایک غیر محسوس طریقے سے اس طرح کی ایک تحریک چلائے ہوئے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ توہین رسالت کا قانون جی ختم کیا جائے، اس میں تبدیلی کی جائے. اب یہ حلف نامے والی بات انہوں نے کر دی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اور وہ الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کے نام پہ یہ سارا کچھ انہوں نے جو ہے وہ پاس کر دیا. اسی طرح کی دوسری جو باتیں اور حرکتیں ہیں یہ غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں، اعلانیہ یہ نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ حالیہ دنوں کے اندر یہ جو مسلم لیگ نون کی صفوں کے اندر ضرور ان کا انفلوئنس موجود ہے کہ جو انہوں نے 2-3 دفعہ اس طرح کی اٹیمپٹ کی ہے اور کوشش کی ہے، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے. الحمدللہ آئندہ بھی انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. میرا خیال ہے مسلم لیگ نون اس بارے میں اسے فکر کرنی چاہیے اپنے ان لوگوں کی، اور یہ جو کمیٹی بنائی تھی نواز شریف نے، اس نے ابھی تک تحقیقات کر کے اپنی سفارشات جو ہے نا وہ نہیں پیش کی کہ کس کی وجہ سے وہ جو حلف نامہ تھا الیکشن کا اس کے اندر تبدیلی کی گئی. جی اچھا، جو رانا ثناء اللہ کا متنازع بیان آیا میاں صاحب، تو آپ نے اس حوالے سے کوئی پنجاب اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش کی کہ ایک وزیر قانون ہوتے ہوئے آئین کی مخالفت کرتا ہے اور آئین کو جھٹلاتا ہے وہ بندہ؟ دیکھیے اسی دن ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور تمام ٹی وی چینل کے اوپر ہمارے ذکر چلے کہ وہ وزارت سے استعفیٰ دیں اور کسی صورت بھی وہ کیبنٹ میں رہنے کے قابل نہیں ہے. لیکن اگلے دن دوپہر کو انہوں نے معافی بھی مانگی اور یہ کہا بھی کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور جو ہے نا قادیانی جو ہے وہ واقعی خارج الاسلام ہے اور یہ اور وہ ساری اس طرح کی باتیں. تو اب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے 2-3 دن کے بعد، وہاں انشاءاللہ اس ایشو کے اوپر بات کریں گے، احتجاج بھی کریں گے. جی میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ محترم جناب میاں محمود الرشید صاحب جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ غیر محسوس طریقے سے اور ایسی کچھ طاقتیں ہیں. یقیناً انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ سیاسی جماعتوں میں قادیانیوں کا اور احمدیوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص جو مسلم لیگ نون ہے اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور اثر یہ دلا رہے ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون ہے اور توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور جب ان سے یہ پوچھا ہم نے کہ جو کیپٹن صفدر نے جو اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ایک قرارداد لانا چاہتے ہیں، جو قرارداد جس میں یہ ہوگا کہ پاک فوج اور جو ہمارے عدلیہ ہے اس میں اسی طرح دیگر جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہاں ان میں بڑے بڑے جو عہدے ہیں وہاں تک قادیانی نہ ہوں. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ضرور اس قانون کی اس قرارداد کی حمایت کرے گی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب نے جو معروف مذہبی اسکالر ہیں. بہت شکریہ مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک بحث چل نکلی ہے اور مختلف دینی مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے ان میں کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں کہ جو کبھی ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کچھ اس کی حمایت کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالیہ دنوں میں جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. 7 ستمبر 1974 کو جب قادیانیوں کو پاکستانی پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور قادیانیوں کے حوالے سے پاکستان میں جو قوانین بنے ان کے بعد سے ہمیشہ سے اسلام دشمن عناصر کی، پاکستان دشمن عناصر کی اور وہ عناصر کے جو شروع سے ہی نظریے پاکستان کے مخالف تھے ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں جو فیصلے ہیں ان کو واپس کروانے کی کوشش کریں یا ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کریں، پیچیدگیاں پیدا کریں اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. کیونکہ بدقسمتی سے 1974 سے پہلے کا جو پاکستان تھا اس پاکستان میں قادیانی ہر اہم جگہ پر گھسے ہوئے تھے. 1974 کے بعد الحمدللہ ان کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے وہ تو واضح ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو اداروں میں تطہیر کا عمل ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں ہو پایا. اس کی وجہ سے قادیانی مختلف قسم کے
जो कवर हैं उनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म की दाल अपने सामने रख कर वो मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ अहम और कलीदी असामियों पर काबिज हुए और उनके आगे जो हरकारे हैं गमाशे हैं उन्हें जब मौका मिलता रहा तो वो इस किस्म की शर्मंगेज़ी की कोशिश करते रहे। अब ये जो हालिया जन्म है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर जो तब्दीली की कोशिश की गई, उसके बारे में बहुत सारे लोग बिला वजह गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और हकीकत ये है कि ये एक उन्हीं सरगर्मियों का हिस्सा है और ये उसी तरह की एक अटेम्प्ट है जो इससे पहले बारहा हो चुकी है। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा जी, मौलाना साहब जी हमारे पास वक्त मुख्तसर है, मौलाना साहब ये बताइएगा कि ये जो कादियानियों का असर व रसूख बढ़ रहा है और मुख्तलिफ हीले बहानों से वो बड़े बड़े मनासिब तक पहुँच जाते हैं, इनको रोका कैसे जा सकता है? मजहबी जमातों की तरफ से क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए कि जिससे जो है ना ये बेनकाब हो जाएं? लेकिन जो इस पे कैप्टन सफदर साहब ने पार्लियामेंट में जो मुतालबात की और जो करारदादें पेश की, हम समझते हैं कि वो बहुत बुनियादी चीजें हैं। सियासी बहस से कतई नजर, कैप्टन सफदर साहब का ताल्लुक की जमात से इससे कतई नजर देखा जाए तो जब तक इस तरह की बुनियादों पर कोई आगे पेशरफ्त नहीं होती उस वक्त तक इस मामले को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। तो जो ठोस बुनियादें हैं, एक बात तो यह कि कादियानियत से मुताल्लिक जो कवानीन बने हुए हैं उनमें किसी किस्म की किसी एक लफ्ज और शोशे और नुक्ते की तरमीम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके साथ साथ यह कि जो कादियानियों का असर रसूख बड़ा है या जो चोर दरवाजों से उन्होंने पाकिस्तान और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसके इजाले के लिए ये जरूरी है कि जो कैप्टन सफदर साहब ने करारदादें पेश की हैं उनको आगे लेकर चला जाए, उनको न सिर्फ ये करारदाद बल्कि कवानीन का दर्जा दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कल्चर प्रोग्राम चलाया जाए जिसके जरिए से कादियानियों की शर्मंगेज़ी से मुल्क को बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब। उनका यही कहना था कि जो करारदादें कैप्टन सफदर साहब ने अपनी तकरीर के दौरान कहीं वो पूरा पाकिस्तान को ऐसी इन करारदादों की हिमायत करनी चाहिए और इन करारदादों पर जब तक अमल नहीं होगा, जब तक अमल इन करारदादों पर नहीं होगा तब तक जो है कादियानी को जो शर्मंगेज़ी है उसको नहीं रोका जाएगा। तो इसके लिए अब होना ये चाहिए कि जितनी भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में पार्लियामेंट में, उनको मुत्तफ़िक होकर ऐसा एक कानून बनाना चाहिए कि जिस तरह सरबराह ममलिकत कादियानी नहीं बन सकता, ऐसे ही जो दीगर हमारे सरकारी इदारे हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनमें भी जो कादियानी हैं वो शामिल ना हों। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मोहम्मद फ़ारूक चौहान साहब ने, जो कालम निगार हैं और मारूफ तजज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ कि आप चूँकि सहाफ़त से वाबस्ता हैं और आप कालम भी लिखते रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ती हलकों में कादियानियों का असर और रसूख कितना है और किस कदर वो लोग ताकतवर हैं? क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई ऐसा मसला होता है ख़त्म नबूवत के हवाले से तो कादियानियों की जो शर्मंगेज़ी है उसके ख़िलाफ़ जब कुछ लिखा जाता है तो उसे छापा नहीं जाता। देखिए मदनी साहब, जो आपने सवाल किया बहुत अहम है, लेकिन ये अब अभी देखिए कि ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो कुछ ये जो हलफनामे में तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर हुआ, उस पे पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। उसका नतीजा है कि ये हुकूमत को मजबूर होना पड़ा, जो बिल उसको तरमीम जो की थी उसको वापस लिया और फिर वो दोबारा जो है पार्लियामेंट के अंदर बिल मंजूर हुआ। तो ये पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि ये कोई इस पे कोई खत्म नबूवत के मामले पे अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह जो है उसने भरपूर किरदार अदा किया है। और जहां तक मैं आपको अर्ज करूं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दीनी जमातें, पाकिस्तान की सियासी जमातें, ये जो खत्म नबूवत के हवाले से हमारा ईमान है खत्म नबूवत पे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। बिल्कुल फारूक साहब, आपने ठीक कहा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरी कौम ईमान रखती है, लेकिन आप ये एक इसके साथ अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में ये जो इस वक्त ये जो चीजें हुई हैं मुख्तलिफ, अभी कल का मामला है कि सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कादियानियों के हक में
تو اس کے نتیجے میں اب میڈیا کے اندر بہت آج بھی یہاں پہ خبریں آئی ہوئی ہیں، احتجاج کی کال آئی ہوئی ہے، جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کی کال دی ہے. اس جمعے والے دن جمعۃ المبارک آ رہا ہے کہ پورے پنجاب کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی مظاہرے ہوں گے. دیکھیے یہ تمام طبقات جو ہیں اس میں میڈیا بھی، اس میں اساتذہ بھی، اس میں طلبہ، اس میں وکلاء بھی، اس میں سیاستدان بھی، اس میں دینی جماعتیں بھی، ہر کوئی اس مسئلے پہ بہت ٹچی ہے اور یہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا ہے. 21 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کے بھی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل چھلنی ہوئے ہیں اس مسئلے پہ. یہ جو مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور یہ یورپی ممالک کا ایجنڈا ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر ان کے عقائد کے اوپر اور ان کے اسلامی شہر پر حملہ کیا جائے. جی فاروق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں صحافتی دنیا میں صحافتی دنیا میں قادیانیوں کا اثر و رسوخ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ قادیانی بہت چھپ کے کام کرتے ہیں اور ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتے قادیانی کے نام پہ، احمدی کے نام پر یہ کام کرتے ہیں، لیکن اب پاکستان ہو یا پوری دنیا میں ان کے عزائم، مکروہ عزائم، ناپاک عزائم ڈھکے چھپے نہیں رہ سکتے. یہ کافر ہیں اور انہیں غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے پاکستان کے آئین کے تحت، اور جہاں کہیں بھی ہیں اب مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدل کر یہ اپنے آپ کو مسلمان پہلے ظاہر کرتے تھے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے. اور سرکاری اداروں کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں کہیں ایسی صورت محسوس ہوتی ہے وہاں تک احتجاج ہوتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے اس میں یہ تجویز ہونی چاہیے کہ جیسے پاکستان میں اراکین اسمبلی کے لیے حلف نامے میں ختم نبوت کا ہے، ختم نبوت اور ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے، اس طرح سرکاری اداروں میں بھی اور باقی اداروں کے اندر بھی یہ پابندی کی جائے اور وہاں باقاعدہ اس کا حلف نامے میں شامل ہونا چاہیے ختم نبوت اور ایمان کا جو ہمارا عقیدہ ہے. جی بالکل شامل ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے محترم جناب محمد فاروق چوہان صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے انہی سوال ہم نے اس ٹاپک پہ گفتگو کی کہ کس طرح سیاسی جماعتوں اور سرکاری اداروں میں قادیانیوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ روکا جا سکتا ہے. تو پروگرام کا پیغام یہی ہے کہ ہم احمدیوں کو، قادیانیوں کو پاکستان کے آئین کے تحت ان کے حقوق جو ہیں وہ انہیں پاکستان دے رہا ہے، لیکن احمدی یا قادیانی پاکستانیوں کو، پوری قوم کو دھوکہ دے کر جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں شامل نہ ہوں اور وہ پاکستان مخالف اقدامات نہ کریں. تو ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا. تو جب یہ چیزیں سب سامنے آ جائیں گی، جیسے کہ قرارداد کیپٹن صفدر نے پیش کی، اسے پورے پاکستان پیش کر رہی ہے، پورا پاکستان پیش کر رہا ہے، تو اس میں عوام کو ساتھ دینا ہوگا، عوام کو آگے نکلنا ہوگا. ختم نبوت کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنانے کے لیے، قانون کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری عوام کو، پوری قوم کو باہر آنا ہوگا اور یہ مطالبہ کرنا ہوگا سیاسی جماعتوں سے کہ جس طرح سربراہ مملکت قادیانی نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا، اسی طرح آرمی اور اسی طرح جو ہمارے عدلیہ اور جو دیگر ادارے ہیں ان میں بھی جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہاں تک بھی کوئی قادیانی نہیں پہنچے گا. اس پر سب پوری قوم کو متفق ہونا ہوگا. یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.